کے لیے بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کے لیے ہم نے ایک ویزا پالیسی بنائی ہے. تو اس کے تحت ہم انکریج کریں گے ان لوگوں کو جو الیگل یہاں پہ رہ رہے ہیں کہ واپس اپنے وطن پہ جائیں, اپنے ملک میں جائیں اور لیگل پروسیس کے ساتھ واپس آئیں اور کنٹریبیوٹ کریں ہماری اکانومی میں, اور ہمارے جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں. تو تھینک یو سو مچ. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز. نے غیر قانونی شناختی کارڈ پاکستان کے بنائے اور پاسپورٹ بنائے, اس میں 12,000 کے قریب سعودی عرب جا چکے ہیں پاکستانی پاسپورٹ. کیا ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی, اور جن نے ان کو اسسٹ کیا تھا, ان کے بنا کے دیے تھے, ان پاکستانی افسران کے خلاف یا نادرا کے جو لوگ تھے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیے, پہلے بنیادی یہ کہ یہ دیکھیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہماری نادرا ایک جو ہے نیشنل سیکورٹی کا ادارہ بن چکا ہے, اور اس میں ہمارا ڈیٹا کا بریچ ہو جانا یا تھیفٹ ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت معمولی بات نہیں ہے. یہ فار ایگزامپل آپ میں سے کسی کا ڈیٹا ہے, اس میں اس ٹری میں کوئی اور گھس جائے تو دس از لائک سم تھنگ ویری سیریس اینڈ الارمنگ. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان کی فوج سے ریکویسٹ کی, اور وہاں سے ایک لیفٹیننٹ جنرل جن کا بڑا تجربہ ہے, وسیع تجربہ ہے سیکورٹی کا بھی اور ڈیجیٹلائزیشن کا بھی, اس کو کلب کر کے ان کو لایا گیا ہے تاکہ نادرا میں یہ جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں جس میں ملک میں, یہ تو سعودی عرب صرف سامنے آیا ہے, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے کہ جہاں پاکستانی پتہ چلتا ہے کرائم ہوا ہے, پاکستانی پاسپورٹ پکڑے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ بندہ پاکستانی ہی نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے بہت سیریس ہے, اور نادرا اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزم مزید ڈیولپ کر, جو لوگ اس میں ملوث رہے ہوں گے یقیناً ان کو سزائیں دی جائیں گی. اور جو اس طرح کے شناختی کارڈ بنے ہیں, اس طرح کے شناختی کارڈ کے اوپر وہ بہت ساری پراپرٹیز ہیں, اس طرح کے شناختی کارڈ پہ بہت سارے بزنسز ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو لیگل کرنا پڑے گا. وہ لوگ آگے بڑھیں اور اس کو لیگل کریں. اگر وہ لیگل نہیں کریں گے تو اسٹیٹ ان کو کنفسکیٹ کرے گی, ان کو پھر اسٹیٹ کے پاس چلا جائے گا. تو جو پاکستانی بھائی ان کو فیسیلیٹیشن میں ہیں, تو میری ان سے بار بار میں ہر پریس کانفرنس میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کا جو ان کی فیسیلیٹیشن والا رول ہے اس سے واپس چلے جائیں, اس کو وہ فیسیلیٹیشن والا رول نہ دیں, نہیں تو قانون کے مطابق آپ کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ آپ کے توسط سے میں ہر جگہ پر بتاتا ہوں کہ ہم نے انٹیریئر منسٹری میں اپنا یو این نمبر بنایا ہے, ایک ویب پورٹل بنایا ہے. کوئی کسی قسم کی کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوگی, خاص طور پہ جو بچے ہیں, خاص طور پہ جو بزرگ ہیں, خاص طور پہ جو خواتین ہیں. اس ساری ڈرائیو میں ان کے ساتھ کوئی مین ہینڈلنگ نہیں ہوگی, ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی. ان کو بڑے احترام کے ساتھ, ظاہر ہے قانون اپنا راستہ ضرور بنائے گی, لیکن احترام, ڈگنیٹی اور جو ہماری کلچرل ویلیوز ہیں اس کے مطابق. دیکھیں نا, یہی پاکستان کی کلچرل ویلیوز ہیں کہ آج تک پاکستان میں سب سے زیادہ کسی ملک نے اگر کوئی مہاجرین رکھے ہیں تو وہ ریفیوجیز جو رکھے ہیں وہ پاکستان نے رکھے ہیں. دنیا میں اتنی بڑی تعداد اور اتنے بڑے عرصے تک, آج بھی ہم اپنے ریفیوجیز کو فرسٹ فیز میں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. ہم فرسٹ فیز میں ان الیگل, الٹیمیٹلی تو سب نے جانا ہے, الٹیمیٹلی تو ان کے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے, دے آل ہیو ٹو لیو. لیکن فار دا ٹائم بینگ تو ہم صرف اس کا کر رہے ہیں فیز 1 میں کہ جو الیگل ہے, الیگل ایلینز ہیں, وہ کسی بھی ملک سے ہیں, کسی بھی ایتھنیسٹی سے ہیں, کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہمیں یہ فرق پڑتا ہے کہ جس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ واپس جائے گا. کیا دیکھتے ہیں کہ ریفیوجیز کے ٹویٹ کرنے کے بعد ایک دہشت گردی کا تاثر ہونا پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم ہونے میں کس حد تک اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, اب یہ چیلنج تو بڑا ہے, ٹیررزم کا چیلنج ہے. اس کا ایک پرونگ یہ ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ الیگل ایلینز بھی اس میں شامل ہیں, لیکن اس کے اور بھی بہت سارے ریزنز ہیں, اس کے بہت سارے اور نیشنل, انٹرنیشنل اور جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں ان کا ایک بڑا کردار کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 24 ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں پچھلے 8 مہینوں میں, اور ان 24 اٹیکس میں سے 14 جو ہیں وہ افغان نیشنلز نے کیے ہیں. تو اینی ون, تھینک یو جی. سر یہ بتا دیں کہ ابھی تک جو آپ کے پاس کیا ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے افغان مہاجرین جو ہیں وہ واپس رضا کرانا جا چکے ہیں اور کتنے ابھی تک؟ دیکھیں, 2 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ جا چکے ہیں. جو موجود ہیں ان کی جیو فینسنگ ہو رہی ہے, ان فگرز پہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں بیکاز کچھ عرصے بعد آپ اس کو چلا رہے ہوں گے. تو جو جا چکے ہیں وہ تقریباً والنٹیئر جنہوں نے کیا, اور ہم اس کو بڑا انکریج کرتے رہیں گے. ہمارا جب یہ آپریشن چل رہا ہوگا بھی ہم انکریج کریں گے کہ لوگ والنٹیئر ریٹرن کی طرف جائیں,
تاکہ وہ اسموتھ جا سکیں بجائے ہمارے ہولڈنگ سینٹرز میں جائیں اور وہاں پر 2 راتیں 3 راتیں گزاریں. تھینک یو جی. نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تمام غیر ملکی غیر قانونی افراد کو اپنے